الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گوہر شاہیوں کے کچھ سوالوں کے جوابات جو وہ اپنی مکاری عیاری اور جھوٹ کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے من گھڑت سوالات بناتے ہیں کہ سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں جی ریاض گوہر شاہی نے کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس کے منہ سے امام مہدی ہونے کا ثبوت ہے۔ تو ان کے لیے سب سے پہلی بات کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو کہ نشتر پارک کراچی کا اس کا جو سپیچ ہے، جو تقریر ہے، وہ سن لیں، وہ اس میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اشاروں میں اپنے مہدی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اور جب بھی تم میں سے جتنے بھی گوہر شاہی ہیں، جیسے وہ ملعون یونس الگوہر ہو گیا، نام نہاد وہ سید منور ہو گیا، اور فکر اقبال کا زہیب نامی لڑکا ہو گیا، جتنے بھی لوگ ہوں، جب بھی بات کرتے ہو تو سب سے پہلے ریاض گوہر شاہی کے نام سے پہلے اس جھوٹے مکار عیار کے نام کے ساتھ امام مہدی کا نام لگاتے ہو۔ یہ تو بتا دو کہ یا تو وہ جھوٹا تھا یا پھر تم لوگ جھوٹے ہو، یا جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لفظوں میں لوگوں کو اپنے اعلانات کے ذریعے میں نہیں بتایا اور اشاروں میں وہ نہیں کہتے تھے، تو پھر تم لوگ جھوٹے ہو جو اسے امام مہدی کہتے ہو۔ وہ امام مہدی کو جا اور یہ قذاب مکار عیار ریاض گوہر شاہی کو جا۔ اور دوسری بات کہہ دیتے ہیں جی تصوف، تم تو تصوف کے الف سے بھی واقف نہیں ہو، میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تم تصوف کے الف کے بارے میں بھی واقف نہیں ہو۔ او بھائی، یہ جو رستہ ہے یہ صدق و محبت کا رستہ ہے، یہ عز و نیازی کا رستہ ہے، یہ فخر و غرور اور تکبر کا رستہ نہیں ہے کہ میں اپنے علم کے تمہیں قصے سناتا پھروں۔ اور جب تم کہتے ہو نا تصوف کی الف سے بھی تم واقف نہیں ہو، پہلی تو بات تصوف میں الف نہیں ہوتی، اور دوسری بات تم اور تمہارے جتنے بھی لوگ جنہوں نے تصوف کا نام ایز اے ہتھیار بنا کے استعمال کیا ہوا ہے، وہ لوگ، اور کسی نے ذکر، کسی نے صوفی ماسٹر اور کسی نے فکر اقبال کے نام کو ہتھیار بنا کے استعمال کیا ہوا ہے، ان لوگوں سے میں چیلنج کرتا ہوں، خدا کی قسم میں ایک سادہ سا دیہاتی آدمی ہوں اور نہ ہی میں کوئی مولوی ہوں جس کے بارے میں کہتے ہو کہ آپ مولوی ہو، مولوی کی طرح نہ سوچو۔ میں کبھی مولوی کی طرح نہیں سوچتا، اور تم حقیقت ہی نہیں جانتے کہ مولوی کہتے کسے ہیں، اور نہ یہ مولوی جانتے ہیں کہ مولوی کسے کہتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ تصوف کیا ہے، بس پڑھی پڑھائی اور سنی سنائی باتوں پہ خوش ہو گئے اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اور الف کے علم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ خدا کی قسم اس ساتوں جہاں کا، جو ساتوں جہاں میں عالموں میں 18,000 جہاں ہیں، اس سارے کا راز اس الف میں ہے۔ اس الف کے بارے میں کیا جانتے ہو کہ الف کسے کہتے ہیں؟ میں تو بس ایک سادہ سا طالب علم ہوں اور اللہ کے ولیوں کے غلاموں کا غلام، نوکروں کا نوکر اور چاکر ہوں۔ تم تو اپنے آپ کو ولی کہتے ہو اور باتیں کرتے ہو ساتوں عالموں میں، یعنی کہ سیر کرنے کی باتیں کرتے ہو، اس پہ چلنے کی، یعنی ساتوں عالموں پہ عبور کرنے کی باتیں کرتے ہو۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، خدا کی قسم تم میرے سامنے روبرو بیٹھ کے، چاہے وہ تمہارا صوفی ماسٹر ہو، چاہے وہ ذکر و فکر والا ہو، کوئی بھی میرے سامنے بیٹھ کے الف کے بارے میں کمپیریزن کر لیں، الف کے بارے میں، لفظ الف کے مطالعہ کے بارے میں کمپٹیشن کر لیں
خدا کی قسم یہ علم سوشل یوٹیوب یا سوشل میڈیا پہ بتانے کا نہیں ہوتا. یہ علم اولیاء اللہ کا وہ خاص رستہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا وہ خاص علم ہوتا ہے جسے سر عام لوگوں میں نہیں بتایا جا سکتا. کیونکہ لوگوں میں گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو کہ الف کا علم حقیقت میں کل علم ہے. جس طرح بلے شاہ فرماتے نے کہ ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے، اس الف دا نقطہ نیارا ہے. اس الف میں جتنے بھی راز ہیں خدا کی قسم، اس کے بارے میں تم لوگ صرف ماذ قیاس رائیاں کر سکتے ہو، بول نہیں سکتے کہ الف کا علم نہیں جانتے، فلاں نہیں کرتے، فلوں نہیں کرتے. کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ملکیت ہے یہ علم سارا؟ تم جانتے بھی نہیں ہو کہ اس پاکستان میں کم سے کم اور باقی مسلم میں امہ میں کتنے لوگ ہیں جو اس علم کو بس چھپا کے بیٹھے ہیں، جو زہر نہیں کرنا چاہتے. اور تم لوگ، تمہارے سامنے تو تھوڑا بہت آیا، وہ بھی رستہ شیطان کی طرف جاتا ہے، رحمان کی طرف نہیں. تم لوگوں نے واوا مچا دی کہ تمہیں الف کا نہیں پتہ، تمہارا ذکر قلب نہیں جاری ہوا. اور تم جانتے کیا ہو ذکر قلب کے بارے میں؟ ذکر قلب ہوتا کیا ہے اور قلب جاری ہوتا کیسے ہے؟ قلب جاری ہونے کے کیا ہے، طریقے کیا ہیں، اور قلب جاری کن کن شرائط پہ ہوتا ہے؟ قلب جاری ہونے کے آگے جو رستے کون سے ہیں؟ وہ رستہ شیطان کی طرف کون جاتا ہے، اور وہ رستہ شیطان کی طرف کون سا جاتا ہے، اور رحمان کی طرف کون سا جاتا ہے؟ تم جانتے کیا ہو؟ بس لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا. اور پھر کہتے ہو جی ڈٹھائی سے، جی انکمپلیٹ نالج. اکثر لوگوں نے کہا کہ انکمپلیٹ نالج. میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے پاس اتنا علم ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر تمہارا وہ ریاض گوہر شاہی بھی قبر سے اٹھ کے آ جائے، یا تم لوگ جتنے بھی ہو، الحمدللہ اس نالج کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. اور اللہ پاک ہمیشہ حق اور ناحق کے درمیان کچھ لازماً رکھ دیتا ہے تاکہ حق اور ناحق کے درمیان فیصلہ ہو سکے. اور کتنی بے شرمی سے کہتے ہیں جی انکمپلیٹ نالج ہے، اور پھر کہتے ہیں جی تمہارا ذکر قلب نہیں چلا، قلب جاری نہیں ہوا. اپنے من میں دیکھو. اور پہلے بھائی اپنے من میں تو دیکھو تمہارے من میں کیا ہے، اور تمہارا من تمہیں کس طرف لے کر جا رہا ہے. پہلے اپنے آپ پہ غور کرو، پھر آگے بعد میں باتیں بنایا کرو. اور قلب کے بارے میں آپ جانتے کیوں یہ قلب پہ آپ لوگوں نے مہریں لگانی ہیں؟ یا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اولیاء کرام کو سٹیمپ لگانی ہوتی ہے، مہریں لگانی ہوتی ہے کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے؟ اکثر تمہارے لوگ کہتے ہیں جی فلاں ولی نہیں ہے، فلاں ولی ہے، فلاں ولی نہیں ہے. ایک اور بات، تم لوگ یہ کہتے ہو جی کہ اللہ پاک، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک کے جو ولیوں سے بغض رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. تو میں اس بات کو مانتا ہوں، جو بھی اولیاء کرام ہیں میں ان کو مانتا ہوں، لیکن کسی کذاب عیار مکار جھوٹے کو نہیں مانتا. جیسے کہ تمہارا ریاض گوہر شاہی ہے، اور تمہارے یہ نام نہاد صوفی ماسٹر یونس الگوہر ہو گیا، یہ نام نہاد ذکر قلب والا منور شاہ ہو گیا، یا اور جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، میں ان جھوٹے مکار عیار لوگوں کو نہیں مانتا. باقی اولیاء کرام میرے سروں کا تاج ہیں، خدا کی قسم ہم ان کے نوکروں کے نوکر، چاکروں کے چاکر ہیں. ہم کہاں اور اولیاء کرام کہاں؟ اور پہلی بات جسے تم ولی سمجھتے ہو، ڈیوائن مقدس ہستی سمجھتے ہو، میں اسے کذاب عیار مکار جھوٹا کہتا ہوں. جس کی بنیاد ہی غلط ہو وہ اللہ کا ولی کہاں پہ بن سکتا ہے؟ اللہ کا ولی بننا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ہر ایرا گہرا نتھو بھتھو تمہارے جیسا جو دو چار باتیں کر لے تو ولی بن جاتا ہے. ولایت، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو پاک ہونا پڑتا ہے. انسان کا یہ عقیدہ جو بنیاد ہے، جب بنیاد ہی نہ ہو تو باقی بچتا کیا ہے؟ جس شخص کو میں ولی تو کیا ایک شیطان کے رستے کا سالک سمجھتا ہوں، اس کے بارے میں کون کون سے الفاظ استعمال کروں؟
کہ وہ عیار ہے، مکار ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ حقیقت کو دیکھ سکے اور اپنے ضمیر میں فیصلہ کر سکے، نہ کہ اندھی تقلید کے پیچھے ہم پڑے رہیں کہ اندھی تقلید جس نے جو کہا اس کے پیچھے لگ گئے، چاہے وہ شیطان کی طرف لے کر جا رہا ہے، چاہے وہ رحمان کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔